بھائی جان جو حج کا سفر ہے نا جی، یہ بیسیکلی حج کا سفر ہے ہی نہیں اچھا سر، یہ عشق کا سفر ہے۔ اللہ بے شک بے شک، اس میں حج ہو جاتا ہے۔ واہ اگر آپ عشق کا سفر کرتے ہوئے جائیں گے تو پھر آپ کا حج بھی ہو جائے گا۔ کیا اگر آپ حج کے دوران گلہ کرتے رہیں گے کسی بھی چیز کا تو آپ سارا سال ہی گلہ کرتے رہیں گے سر، اوہو، کیونکہ 5 دن حج ہے سر۔ 5 دن جو حج کے ہیں، منی، عرفات اور مزدلفہ، اور اس کے بعد جمرات، 5 دن ختم ہوئے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اگر ان 5 دنوں میں آپ گلے کرتے رہے تو آپ سارا سال گلہ کرتے رہیں گے، اگر آپ شکر کرتے رہے تو سارا سال شکر ہی کرتے رہیں گے، زبردست بات ہے، کیا بات، زبردست بات ہے، واہ واہ، کیونکہ آپ کی وہاں جو سم ہے نا جی، جس نے آپ کو زندگی کے ساتھ لے کے چلنا ہے، جس کے اندر فیڈ آنی ہے، اوپر سے سگنل آنے ہیں، سیٹلائٹ سسٹم جو اوریجنل سیٹلائٹ سسٹم ہے، وہاں سے آپ کی سم کے اندر چیزیں نئی فیڈ ہو رہی ہیں اگلے سال کے لیے۔ سو اگر گلہ فیڈ ہو گیا اوئے ہوئے، تو سر گلہ ہی چلتا رہے۔ ہائے ہائے، سر اتنا وہ آسان سفر ہے، اگر بندہ صرف اتنا سوچ لے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو صحابہ تھے، ان کے سفر کو ہم کاپی کرتے ہیں نا سر، بے شک، کہ بھی میرے حضور نے سفر کیا، میرے نبی نے سفر کیا، میرے رسول نے سفر کیا۔ وہ نبی جس نے میرا اللہ سے تعارف کرایا، اس سے پہلے تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے شک، اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اللہ سے تعارف نہ کرواتے تو زندگی ہی بیکار تھی، زندگی کا کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ اور اب تو مقصد ہے کہ حضور جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں سے ہمیں گزرنا ہے، اور سڑکیں بنی ہوئی ہیں، آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر وہ دھوپ آپ کو مزہ نہیں نہ دے رہی سر، تو پھر آپ کو حج کا مزہ نہیں آ سکتا سر۔ ہائے ہائے، کیا بات، وہاں کی دھوپ میں ٹھنڈک ہے جنت کے مکانوں کی۔ سبحان اللہ، سر اتنا مزہ آتا ہے اس دھوپ کا۔ وہ سورج جو میرے حضور کے اوپر آیا ہوگا، وہی سورج آ رہا ہے۔ صحابہ کرام وہاں چلتے ہوں گے، پتھریں پتھر پتھر، پہاڑ پہاڑ پہاڑ، ہمارے لیے اتنی خوبصورت وہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ جوتے ہم نے آرام دہ پہنے ہوئے ہیں، سڑکیں ہیں، اتنے لوگ ہیں، آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چونکہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، ہم نے دنیا کے اندر جھوٹ بولا تھا، ہم نے لوگوں کے حق کھائے تھے، ہم نے مال حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے راستے اختیار کیے تھے۔ اپنی جانوں پر اللہ نے کہا جب آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو پھر ان سلے 2 کپڑوں میں میرے پاس آ جاؤ، ہائے، اور میں آپ کو دھو کے فریش کر دوں۔ اور صرف وہاں سے منی سے جب عرفہ کا سفر شروع ہوتا ہے، 9 ذی الحج، عرفہ کا مطلب ہے پہچان کی جگہ۔ اب آپ جا رہے ہیں عرفہ کی طرف، یعنی اللہ آپ کو پہچاننے لگا ہے اور آپ اللہ کو پہچاننے لگے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ کتنا مہربان ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ اب نہایت جو لفظ ہے نا سر، اس کائنات میں تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا کہ نہایت کتنا، 12%، 18%، 100%، 200 کروڑ%، کیونکہ نہایت کا لفظ ایسا لفظ ہے سر کہ کتنا مہربان ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اللہ کتنا مہربان ہے کہ ہم جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، لوگوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں سر، ہم اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں سر۔ عرفہ کے میدان میں پہنچے، 9 ذی الحج، اگر عرفات کے میدان میں کوئی ذی روح آسمان سے بھی گزرے نا جی، اور وہ عرفہ کے میدان کے اوپر سے گزر جائے تو اس کو نئی نمبر پلیٹ لگ جاتی ہے سر، واہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایک دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی اس زندگی میں خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہونے جا رہے ہیں۔ واہ، وہاں بھائی جان دھوپ یاد آتی ہے، وہاں بھوک یاد آتی ہے،
وہاں سردی یاد آتی، وہاں تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میرا کپڑا جو ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، کیا میں پورا کور بھی ہوں کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی بدتمیزی ہو رہی ہو کپڑوں، وہ تک یاد نہیں رہتا سر۔ تو وہاں دھوپ کہاں یاد رہے گی، وہاں بھوک کہاں یاد رہے گی، وہاں اپنا آپ کیسے یاد رہے گا؟ آپ عرفہ کے میدان میں ہیں جہاں میرے حضور نے اونٹنے کے اوپر بیٹھ کر گھنٹوں دعائیں کی اس امت کے لیے، اور اس کے بعد مزدلفہ کی طرف مغرب سے پہلے روانہ ہونا ہے سر۔